Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start the story Dusk, page number 148. First of all, we are going to start the reading of the page number 148. So let's start. He had failed in a more subtle ambition, and for the moment he was hurt so and disillusioned and not disinclined to take a certain cynical pleasure in observing and labeling his fellow wanderers as they went their way in the dark stretches between the lamp lights. So जो नॉर्मन गॉट्सबी की बहुत ही मामूली सी ख्वाहिश में वो नाकाम रहा। उसको खुद लग रहा था कि अब मैंने ख्वाहिश की, जो मैंने विश मांगे थे, मैं उसमें नाकाम रहा। और वो उस प्रेजेंट सिचुएशन में जिस टाइम पे वो पार्क में बैठा था बहुत दुखी था और डिसअपॉइंट था। मतलब उसकी दिल में क्या हो रहा था, हसद कि वो घूमने वाले दूसरों लोगों को गौर से देखे और उनको मुख्तलिफ ज़ुमरों में लाए। जब वो लैंपों की रोशनियों के बीच रास्ते के अंधेरे हिस्सों में चले जा रहे थे, कि उसको लग रहा था कि ये जो घूमने वाले हैं वो उनको क्यों नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो उनको क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो रोशनी में चल रहे हैं। यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया कि जो रोशनी में चल रहे हैं वो खुशहाल हैं और जो अंधेरे में चल रहे हैं वो बहुत दुखी हैं, वो क्यों नहीं उनको देख पा रहे हैं। ये नॉर्मन गॉट्सबी का ख्याल था। On the bench by his side sat an elderly gentleman who seemed to have lost interest in life. He looked defeated but refused to admit it. His clothes could scarcely be called shabby, and belonged unmistakably so that forlorn orchestra to whose piping no one dances. बेंच के ऊपर उसके साइड में एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था जिसको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी। वो खोज का था अपनी इंटरेस्ट। वो बिल्कुल हारा हुआ लग रहा था, लेकिन इससे मानने को तैयार नहीं था। वो दिल से नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि वो अपनी लाइफ में हार चुका है। उसके कपड़ों को मुश्किल से ही मेला कहा जा सकता था और साफ तौर पर मौसीकी के आलों में से एक ऐसा आला था जिसके बजने पर कोई नाचना पसंद नहीं करता था। यहाँ पे जो ऑर्केस्ट्रा बजाई जाने वाली मौसीकी की आवाज़, to whose piping no one dances, जिसके बजने पर नाचना पसंद नहीं करता था। As he rose and vanished slowly into the shadows, his place on the bench was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed but more cheerful of mien than his predecessors, as if to emphasize the fact that the world went badly with him. The newcomer unburdened himself of an angry and very audible expletive as he flung himself into the seat. जब वो उठा तो वो आहिस्ता आहिस्ता परछाइयों में, शेडोज में ओझल हो गया, गायब हो गया। उसी वक्त तकरीबन बेंच के ऊपर उसकी जगह एक जवान आदमी ने ले ली, जो बहुत ही अच्छे ढंग
سی اس کی کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جو اپنے سے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کی نسبت زیادہ خوش لگ رہا تھا. جو پہلے بیٹھا تھا وہ خوش نہیں لگ رہا تھا. آپ جو وہ آدمی اٹھا اور اس کے بعد دوسرا آدمی اس کی جگہ پہ بیٹھ گیا، وہ خوش لگ رہا تھا. اس بات پر زور دینے کے لیے دنیا اس کے ساتھ برا سلوک کر رہی تھی. اسی آدمی نے غصے بھرے سنے جا سکنے والے الفاظ بولتے ہوئے اپنی بڑاس نکالی جب وہ دھڑام سے اس جگہ پر آ کر بیٹھا. وہ تو خوش لگ رہا تھا، لیکن جب وہ بیٹھنے کے لیے آیا، مطلب اس نے اپنا جو غصہ، جب وہ بیٹھ گیا تو وہ دھڑام کر کے اس جگہ پہ بیٹھ گیا. مینز یہاں پہ جو ایکسپلیٹو مینز ہیئر لفظ جو اس نے آواز نکالی، تو اس سے لگتا تھا کہ اس نے جو غصہ نکالا وہ اسی پہ نکالا. You don't seem in a very good temper, said Gatsby, judging that he was expected to take due notes of the demonstration. آپ بہت بڑھیا مزاج میں نہیں لگ رہے تھے. یہ جو نارمن گاٹسبی جب اس نے اس کو دیکھا، کیونکہ وہ وہاں پہ واچ کر رہا تھا، آبزرو کر رہا تھا، اس نے اس آدمی کو بولا مجھے ہی لگ رہا ہے کہ آپ اچھے موڈ میں نہیں ہو. یہ پامتے ہوئے کہ وہ آدمی اس سے یہ امید کر رہا تھا کہ اس کی حرکتوں کی طرف دھیان دے. Judging that he was expected to take due notes of the demonstration, کہ جو وہ حرکت کر رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف دھیان دے. The young man turned to him with a look of disarming frankness which put him instantly on his guard. وہ نوجوان مطلب بہت ہی اچھے طریقے سے اپنے فرینک میں اس کی طرف گھوما، تو جس سے گوٹس بھی فوراً مطلب اس کی طرف اس نے دھیان دیا. You wouldn't be in a good temper if you were on the fix. I mean, he said, I have done the silliest thing I have ever done in my life. آپ کا جو موڈ ہے اچھا نہ ہوتا اگر آپ اس الجھن میں پھنسے ہوتے جس میں پھنسا ہوا ہوں. اس نے کہا میں نے ایسی سب سے بڑی بیوقوفی کا کام کیا ہے جو میں نے زندگی میں کبھی کیا ہو، کہ میں نے سب سے بیوقوفی کا کام کیا ہے. Yes, said Gatsby dispassionately. تو گاٹسبی نے بہت ہی مطلب روکھے پن سے اس نے ڈنگ سے کہہ دیا. Came up this afternoon, meaning to stay at the Patagonian Hotel in Berkshire Square, continued the young man. When I got there, I found it had been pulled down some weeks ago and a cinema theatre run up on the site. The taxi driver recommended me to another hotel some way off and I went there. I just sent a letter to Consul and then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack money and I hate using hotel soap. Then I strolled about a bit, had a drink at a bar and looked at the shops, and when I came to turn my steps back to the hotel, I suddenly realized that I didn't remember its name or even what street it was in. تو آج اس آفٹرنون میں یہاں برکشائر سیکٹ میں پیٹاگونین ہوٹل میں ٹھہرنے کے خیال سے آیا تھا. اس نوجوان آدمی نے بولا. اس نوجوان ینگ مین نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسے کچھ ہفتے پہلے گرا دیا گیا تھا. اس جگہ ایک سنیما گھر بن کر چل رہا تھا. ٹیکسی ڈرائیور نے وہاں سے کچھ دوری پر ایک دوسرے ہوٹل میں جانے کو کہا اور میں وہاں چلا گیا. میں نے صرف ایک چٹھی لکھی اور پھر کچھ صابن خریدنے کے لیے باہر چلا گیا.
میں اپنے سامان میں اپنا صابن باندھنا بھول گیا تھا اور مجھے ہوٹل کا صابن استعمال کرنا پسند نہیں. یہ اس ینگ جوان نارمن گاٹسبی سے کہہ رہا ہے. اس کے صابن خریدنے کے بعد میں نے ادھر ادھر تھوڑی مطلب آگے پیچھے کچھ چہل قدمی کی. ایک شراب آئی سڈنلی جب میں نے ہوٹل کی طرف اپنے قدم واپس گھما تو مجھے اچانک اس کے مجھے ہوٹل کا نام یاد نہیں رہا، اس گلی کا نام بھی جس میں وہ ہوٹل واقع تھا. There is a nice predicament for a fellow who hasn't any friends or connections in London. Of course I can write to my people for the address, but they won't have got my letter till tomorrow. Meantime, I, without any money, came out with about a shilling on me, which went in buying the soup and getting the drink, and here I am wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. تو یہ نارمن گاٹسبی بول رہے ہیں کہ بڑی عجیب حالت مطلب اس نے سنائی، جس کا لندن شہر میں کوئی ریلیٹیو، کوئی فرینڈ نہ ہو، نہ اس کو کچھ پتہ وغیرہ کے لیے اپنے لوگوں کو وہ مطلب میسیج بھیج سکتا تھا، لیکن وہ میسیج نہیں کل تک نہیں ملنا تھا. اس بیچ میرے تو یہ آدمی نارمن گاٹسبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں رہا، اپنی جیب میں صرف 1 شلنگ لے کر میں ہوٹل سے نکلا تھا صابن خریدنے کے لیے، اور تھوڑا پیسہ میں نے جس میں میں نے شراب وغیرہ میں خرچ کیا. اب یہاں بیٹھا ہوا ہوں اپنی جیب میں 2 پینس لیے ہوئے اور مجھے رات بتانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ سب کچھ سنا رہا ہے کس کو؟ نارمن گاٹسبی، وہ ینگ نوجوان. سو تھینک